دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ افغانستان میں جو سچویشن ہے یہ ہانڈی ابل رہی ہے، بالکل ہانڈی ابل رہی ہے اور اس کے چھینٹے یہاں تک آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ون آف واقعہ نہیں لگتا؟ یہ مجھے دیکھیں، اب آئی ہوپ ون آف واقعہ ہے، لیکن ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کچھ نہیں، اگر سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے تو جس تیزی سے طالبان کنٹرول لے رہے ہیں افغانستان میں، ایٹ دا ویری لیسٹ میری نظر میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ہمارے یہاں جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو۔ ایک انتہا پسند فرقہ وارانہ گروپ ہے، جنگجو گروپ ہے جو وہاں لڑ رہا ہے، تو ہم اس کی جب وکالت کریں گے تو اس کے اثرات ہم پر پڑیں گے۔ ہم مزید آئسولیشن کی طرف جائیں گے، ایف اے ٹی ایف میں ہم پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردوں کی سپورٹ نہیں کر رہے۔ ہائی گائز، جے ہند۔ طالبان کو افغانستان کی سطح میں لانا پاکستان کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ جیسے جیسے طالبان افغانستان میں اپنی پکڑ مضبوط کرتا جا رہا ہے، پاکستان کی گردن پر لٹکی ہوئی تلوار پاکستان کو لہو لہان کرتی جا رہی ہے۔ دراصل حال ہی میں پاک فوج کی ایک ٹکڑی جب افغانستان سے لگی سیما کے پاس پاکستانی علاقے میں جب تلاشی ابھیان چلا رہی تھی، اسی وقت طالبان نے پاک فوجیوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ وہیں دوسری اور بالکل تازہ خبر میں آج 14 جولائی کو پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ایک انڈر کنسٹرکشن ڈیم پروجیکٹ میں کام کر رہے چائنیز انجینئرز کو پوری بس سہت اڑا دیا گیا، جس کے بعد اب وہ سارے اندازے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں آتنکواد اور روز بروز بم دھماکوں کا دور واپس آ سکتا ہے، سچ ہوتا سا نظر آ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا اسی مدعے پر رو رہا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ تو کرم کا علاقہ ہے زیوا، اس میں سیکیورٹی دستوں نے ایک تلاشی کا آپریشن کیا اور اس دوران دو سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ ان میں 25 سالہ کیپٹن باسط، ان کا تعلق ہری پور سے ہے، اور 22 سالہ سپاہی حضرت بلال، ان کا تعلق ضلع اورکزئی سے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ ہم لنک ایک نہیں بنا سکتے، لیکن اگر آپ ضلع کرم کو دیکھیں تو 3 جگہوں سے بارڈر ملتا ہے افغانستان کے اندر گھسا ہوا، جی بالکل اندر گھسا ہوا ہے۔ ننگرہار، پکتیا اور خوست اس کے ارد گرد ہیں۔ اب افغانستان میں جو سچویشن ہے یہ ہانڈی ابل رہی ہے، بالکل ہانڈی ابل رہی ہے اور اس کے چھینٹے یہاں تک آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو ون آف واقعہ نہیں لگتا؟ یہ مجھے دیکھیں، اب آئی ہوپ ون آف واقعہ ہے، لیکن ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کچھ نہیں، اگر سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے تو جس تیزی سے طالبان کنٹرول لے رہے ہیں افغانستان میں، ایٹ دا ویری لیسٹ میری نظر میں ایک انکریجمنٹ ملتی ہے ہمارے یہاں جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کو۔ یہ اگر سچ نہیں بھی ہے، ان کا اگر کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے، یہ تو ایک کنفرمڈ بات ہے کہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ اکراس دا بارڈر ہے، اور بہت لمبا بارڈر ہے۔ مانا کہ فینسنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ نے بھی بارڈر دیکھا ہے، بارڈر کا علاقہ دیکھا ہے، جتنی بھی آپ فینسنگ کر لیں، آپ 20 فٹ کی لوہے کی دیوار لگا دیں اور اس کے اندر کرنٹ بھی ڈال دیں، بارڈر نے پھر بھی ٹو اے لارج ڈگری پورس ہی رہنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ افغانستان میں ابھی، لیکن آپ نے یہ جو بات کی کہ اگر اب یہ طالبان کا کنٹرول ہو گیا تو پھر حالات جو ہیں وہ ہانڈی جو ابل رہی ہے اس کے چھینٹے ادھر آئیں گے۔ ایک ایسے ہی میں ڈیولز ایڈوکیسی تھوڑی سی کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ میں اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں بیٹھا ہوا ہوں نا، یا کسی فوج کے شعبے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ طالبان کا کنٹرول ہو جائے، ایٹ لیسٹ کنٹرول ہو جائے، اور اس کنٹرول کے نتیجے میں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی طرف جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، اب آپ کی باری ہے۔ ہاں بالکل، جیسے ہم نے آپ کو مدد کی تھی، اب آپ ریاست ہے، تو یہ بھی تو ایک اطمینان کی لہر ہو سکتی ہے نا اسلام آباد۔ سر ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسئلہ سارا یہ ہے، اور ابھی نہ آپ نہ میں، اور میرا خیال ہے کہ نہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ کروشل
माजी में हमने देखा वो ये था कि ट्रिकल डाउन होती है, वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान में इधर आ जाती है, और यहाँ पे हमने वर्स्ट जो सेक्टेरियन क्लैशेस थे वो देखे। उसकी एक बड़ी जेन्युइन सी रीज़न है, तालिबान चूँकि एक मखसूस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो हम ख्याल ग्रुप्स हैं इधर, उनको स्ट्रेंथ मिलती है जब तालिबान वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि इस सोसाइटी में फिर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाती हैं। यकीनन ये चैलेंज पाकिस्तान को फिर दरपेश होगा, और इससे कैसे निपटना है इसके लिए हमें प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेना पड़ेंगे। ये ऑलरेडी 22 ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जिसमें IS भी शामिल है वो वहाँ पे रीग्रुप हो चुके हैं और वो वहाँ पे ऑपरेटिव हो चुके हुए हैं। अब जिस तरीके से US वहाँ से निकला है और जिस तेज़ी से ये 22 ग्रुप्स वहाँ पे एक्टिव हुए हैं, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, इट ऑल सीम्स वेरी वेल प्लान्ड कि यहाँ पे सिंपथाइजर्स मौजूद हैं जो कि बड़े खुश होते हैं जब वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट आती है। तो आपको हर हाल में रिगार्डलेस और डिवॉइड ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्म्स अपनी सोसाइटी की खातिर एक्सट्रीमिज़म को फाइट करने की खातिर उनको आने से रोकना पड़ेगा। पाकिस्तान पे तो असरात आने ही आने हैं। अगर हम पिछले 40 साल में से जो ये मसला चल रहा है आप देखें तो 80s में ये शुरू हुआ, 1980 के बाद ये शुरू हुआ, और जब मुजाहिदीन ने वहाँ पर जब जिहाद जिसको हमने जिहाद कहा, और वो जब शुरू हुआ तो उसके बराह रास्त मनफी असरात पाकिस्तान पे पड़े। यहाँ पर क्लाशनिकोव कल्चर आया, यहाँ पर हेरोइन कल्चर आया, यहाँ पर तशद्दुद को परवान चढ़ा, यहाँ पर जो है वो फ़िरका वाराना सोच परवान चढ़ी। ये सारी जो है वो अफ़गान जिहादी कल्चर की देन थी जो पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई। और जो हमारे यहाँ ये शादियाने बजाए जा रहे हैं, हमारे वज़रा बयान दे रहे हैं, शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि अब वो तालिबान नहीं है, शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सुलझे हुए लोग हैं, तो क्या हम उनके वकील लगे हुए हैं? हम ये एक इंतहा पसंद फ़िरका वाराना ग्रुप है, जंगजू ग्रुप है जो वहाँ लड़ रहा है, तो हम उसकी जब वकालत करेंगे तो उसके असरात हम पर पड़ेंगे। हम मजीद आइसोलेशन की तरफ जाएंगे। FATF में हम पहले ही पड़े हुए हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हम दहशतगर्दों की सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, कौन मानेगा? ठीक है, यानी पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ेंगे ही पड़ेंगे।